الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وعسل من شیء من سدر قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ سبا کی چند آیتیں تلاوت کی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ملک سبا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دو باغ، پورا ملک دو باغ نظر آتا تھا اگر اس زمانے میں کوئی ایریل ویو لیا جاتا۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق، شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے اور آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو ایسے باغ دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ مکہ مکرمہ ہے، نبوت کا 6واں سال ہے، ہجرت حبشہ ثانی ہو چکی ہے۔ ادھر تقریباً 100 آدمی، 75 مرد، 18 عورتیں تقریباً مکہ چھوڑ کر حبشہ پہنچ گئے۔ قریش کے لوگ پیچھا کرنے کے لیے گئے، لیکن جدہ کے ساحل پر مہاجرین کو کشتیاں تیار ملی، وہ بیٹھ کے نکل گئے۔ جب تک مشرکین کا قافلہ پہنچا وہ دور جا چکے تھے۔ اب انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کی۔ اب ان کی کارروائیاں ادھر کیا ہو رہی ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا سورہ نازل فرما رہا ہے، یہ ہم اس کا جائزہ آج لیں گے۔ یہ مکے میں نبوت کا 6واں سال ہے۔ جب 100 صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کر چلے گئے، آپ خود اندازہ لگاتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہوئے گی۔ کوہرام مچ گیا، عجیب و غریب بے چینی ہو گئی پورے مکے کے اندر۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، بیٹا، شوہر، بیوی، عزیز، کوئی نہ کوئی مکہ چھوڑ کر چلا گیا، اور تقریباً تعداد نوجوانوں کی ہے۔ قریش کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے پھر وہی اپنی جہالت آمیز سازش، وہی رویہ، اس کو چھوڑے نہیں، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کیا کرنا چاہیے۔ طے پایا کہ ہمارے قاصدوں کو شاہ نجاشی کے پاس بھیجا جائے، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور قیمتی تحفے دیے جائیں، نہ صرف بادشاہ کو، اس کے وزراء کو اور وہاں کے دیندار لوگوں کو، اور ایسی باتیں ان کے سامنے کی جائیں کہ بس وہ تو ہمارے لوگوں کو واپس ہی کر دیا۔ تو طے پایا کہ 2 آدمی، عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ ابو جہل کا ماں کی طرف سے ماں جایا بھائی تھا، اور دوسرے عمر بن عاص، 2 آدمیوں کو انہوں نے حبشہ بہت سارے تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ اب احادیث کی کتاب میں اور سیرت کی کتابوں میں ابن اسحاق اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، جو مہاجرین کے اس قافلے میں شامل تھی۔ وہاں حبشہ میں کیا ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا قصہ بیان کرتی ہے۔ قریش کے قاصد وہاں پہنچے، بادشاہ کے خدمت میں بڑا عمدہ قسم کا چمڑا پیش کیا، اور درباریوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں تحفے تحائف دیے، اور ان سے سمجھا دیا درباریوں کو کہ جب ہم بات رکھیں بادشاہ سلامت کے سامنے تو سب ہماری تائید کرنا۔ وہاں کے پنڈتوں، پروہتوں سے بھی انہوں نے بات کر لی۔ آخر وہ سب تیار، ظاہر تحفہ بھی لے، تحفہ ایک قسم کی رشوت ہے، اور رشوت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جملہ حدیث کا سماعت فرمائیے۔ قال رسول اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت کے لینے والے پر دینے والے. اب مانے تو بہت آسان ہے سمجھنے، جس پر اللہ کے رسول لعنت فرمائے اسے کیسے جنت ملے گی؟ پھر یہ اب قیامت میں وہ کیسے خود اس کی شفاعت کرے. بہرحال دربار سج گیا، بادشاہ آ گیا، اجازت دی گئی کہ مکے سے جو ڈیلیگیشن وفد آیا ہے وہ لوگ پیش ہوں. خدمت میں حاضر ہوئے، تحفے تحائف پیش ہوئے، سلام دعا بڑے جھک کے سجدے کرتے ہوئے بادشاہ کو سلام کیا، اور پھر نکل کر جب تحفے دے دیے گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کچھ کہنا ہے؟ ہاں کہنا ہے. ہمارے شہر کے کچھ نادان لڑکے، دیکھیے نوجوان تھے اس لیے انہوں نے لڑکوں کا استعمال کیا ہے، بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، نہ اپنے باپ دادا کے عقیدے پر قائم ہیں، نہ آپ کے طریقے کو اختیار کیا ہے، ایک نئی چیز کی ایجاد کی ہے انہوں نے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم انہیں لے جا کر پھر سے اپنے دین میں، آبائی دین میں شامل کریں. جیسے ہی ان لوگوں نے یہ جملے کہے پورے دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کچھ اور تھی. بادشاہ ایک دم بگڑ گیا. وہ بادشاہ کے ساتھ بھی مسئلہ تھا اس کے تخت ملنے کا، اس کے اپنے لوگوں نے سازشیں کی تھی. اللہ کی کرنی یہ تھی کہ آخرکار سلطنت اسے مل گئی. تو ظاہر ہے ایک آدمی جو اپنے بل بوتے پر سلطنت میں آیا ہو، اللہ کی مدد تو باہر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اسے احساس تھا کہ میری مدد اللہ نے کی، تو وہ بگڑ گیا. میں تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا، بلکہ جن لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، میرے ملک میں آئے ہیں، میں اس طریقے سے نہیں کروں گا. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. پیغام بھیجا گیا، مہاجرین کے نام پر پیغام بھیجا گیا کہ اب کیا کیا جائے. آئیے بادشاہ سلامت بات کرنا چاہے. تمام مہاجرین جمع ہو گئے. متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ نمائندگی حضرت جعفر بن ابی طالب کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے. یہ تہذیب ہمیں سکھائی جا رہی، طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا کہ گروپ جب جائے تو ایک آدمی بات کرنے والا ہو. ہمارے بعض بھائیوں نے بعض چیزیں تو بڑی اچھی اپنا لی ہیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کر اپنائی. یہ بڑا مسئلہ ہے. پہنچ گیا وہاں پر، سوال جواب ہوئے، بات چیت ہوئی. کیا ہو گیا بھائی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ حضرت جعفر نے وہاں تقریر کرنی شروع کی، برجستہ تقریر کی. پہلے تو اپنے عرب کی پرانی جاہلیت اور دینی اخلاقی معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ کہاں پیدا ہوئے آپ، کیسے پلے بڑے، اس معاشرے میں آپ کا ذاتی کردار کیسا تھا، اور ملک کے خاص حصے میں پہنچ کر آپ نے کس طریقے سے کیا کیا تعلیمات پیش کی. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا. پھر حضرت جعفر نے یہ بھی بتایا کہ دوسرے ملکوں کی بجائے ہم نے اس لیے آپ کے ملک کا رخ کیا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم پر ظلم نہیں ہوگا. اتنی گفتگو بڑے مہذب انداز میں، بڑے احترام اور ادب کے ساتھ جو کی گئی، تو شاہ نجاشی بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اچھا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ ذرا مجھے سناؤ. حضرت جعفر نے سورۃ المریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پہلے اور اس کے بعد میں حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر تھا. عربی کلام، عربی جانتا تھا. شاہ نجاشی سنتا رہا، روتا رہا. حد یہ ہے کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی. دربار میں جتنے پادری اور اس کے مصاحب تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. تلاوت جب ختم ہوئی تو شاہ نجاشی نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں. خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. پھر قریش کے سفیروں سے کہنے لگا واپس جاؤ، بخدا میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد ہرگز نہ کروں گا، نہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب دربار سے یہ دونوں نکل گئے. جب دربار سے نکلے تو عمر بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں کل پھر دربار میں جاؤں گا اور خدا کی قسم وہ بات پیش کروں گا جو ان مسلمانوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. حالانکہ ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا بھی ایسا کچھ مت کرو، یا ہمارے مخالف صحیح ہیں تو ہمارے ہی بھائی بن،
اور ان کا کچھ حق ہم پر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بات بھی نہیں. دوبارہ پھر اپائنٹمنٹ لیا گیا بادشاہ سے. پھر گئے. بادشاہ نے پوچھا اب کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں کو بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے آپ پوچھیں. حبشہ کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد عیسائیوں کے ایک بڑے سینٹ نے، بڑے پادری نے، تمام دنیا کے جو اویلیبل لوگ دیندار عیسائی مذہب کے تھے سب کو بلایا، نیا عقیدہ ایجاد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ان کی تعلیمات میں بار بار آسمانی باپ کا ذکر الفاظ ملتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے تمام عیسائی ایک اللہ کو، یونیٹیرین کہلاتے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں اس عقیدے کے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جو توحید کے ماننے والے تھے، اس دور کے یہ جو نئے عقیدے کے ماننے والے تھے، اور ان کا جو گرو گھنٹال تھا، انہوں نے تمام توحید کے ماننے والوں کو ختم کرانے کی حتی المقدور کوشش کی تھی. باہر پھر پیغام بھیجا گیا مہاجرین کے نام پہ، آئیے بادشاہ سلامت بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر طے پایا بیٹھ کر. آج بھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کریں گے، بقایا لوگ ساتھ میں رہیں گے. اب جہاں وہاں پہنچے تو سوال کیا گیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. اسی لیے میں نے سورہ مریم کو 6 سال کے شروع میں پیش کر دیا تھا تاکہ صحابہ کرام بار بار پڑھیں، یاد کر لیں، عقیدہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ کنواری مریم پر اللہ کے حکم سے القاء کیا ہوا ایک کلمہ تھا جو بغیر باپ کے اس دنیا میں وجود میں آئے. اور اس میں حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے دنیا میں آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو بغیر باپ کے کیوں نہیں بھیج سکتا. شاہ نجاشی کے سوال کرنے پر حضرت جعفر نے فرمایا ہوا عبداللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول. وہ اللہ کے بندے تھے، رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا. یہ جملہ سننا تھا کہ شاہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا تھا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے. اب وہ دربار کے جو نام نہاد پنڈت پروہت تھے، پادری، اور پھنکارنے لگے، غصے کا اظہار کرنے لگے. لیکن شاہ نجاشی نے مخاطب ہو کر کہا کہ مہاجرین سے کہا کہ جاؤ میری سرزمین میں امن سے رہو، جو تمہیں برا کہے گا اس پر. اس نے صحابہ اکرام کو جو باہر سے آئے تھے، مقامی لوگوں نے ڈانٹ کرتے تھے، طنز کرتے تھے، الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے تھے. شاہ نجاشی نے حکم جاری فرمایا کہ کوئی نے کوئی برا بھلا کہے گا تو پینالٹی ہوگی، پولیس پکڑ کے جائے، قابل گرفت جرم ہوگا اس کا. پھر فرمایا، کہنے لگا کہ اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو اس کے واسطے میں تمہیں ستانا پسند نہ کروں گا. اور دونوں سفیروں کے بارے میں حکم دیا کہ جو تحفے یہ لے کر آئے ہیں انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب مجھے میرا ملک واپس دلوایا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں اللہ کے معاملے میں کوئی رشوت نہیں لوں. یہ رہا واقعہ حبشہ کا. اور ادھر اللہ تعالیٰ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جلالی قسم کا سورہ نازل کر رہا ہے. آیات کا اندازہ لگا لیا آپ نے. ایک قوم تھی، بڑے مزے میں تھی. اس دور میں یہ ملک اگر ایریل ویو لیا جاتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ 2 بہت بڑے باغ پورے ملک میں باغ پھیلے ہوئے، 2 بڑا باغ، بیچ میں نہروں کا نہری نظام تھا. دراصل انہوں نے ملک کے اوپری حصے میں، جو ملک ڈھلوان کی شکل میں تھا، اوپری حصے میں ایک بہت بڑا ڈیم تیار کیا تھا. بارش کا پانی جمع ہو جاتا، سال بھر پانی اویلیبل رہتا تھا. لوگوں کے پاس مال و دولت کا حال یہ تھا کہ وہ کھانے پکانے کے لیے سندل کی لکڑی استعمال کرتے تھے، سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے. اطراف سے گزرنے والے سمندری جہاز
ان خوشبوؤں کو سونگھ کر بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ساحل سے قریب ایسی نوکدار چٹانیں پانی میں دھسا رکھی تھی کہ جو جہاز کشتی آتی وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی اور ساحل تک پہنچنے نہیں پاتے. اور اس علاقے میں نیویگیشن، جہاز رانی، کشتیاں چلانے کا فن صرف مقامی لوگ جانتے تھے، اس لیے کوئی باہر والا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. تو بڑے لمبے عرصے تک یہ بڑے پرسکون رہے، لیکن ان لوگوں نے شیطانیاں شروع کر دی. ہر قوم شروع میں ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، بعد میں جب بگڑتی ہے تو اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھیں سورہ سبا جو موجودہ قرآن میں 34 نمبر پر ہے، اور ہم نے اس کو اپنی ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر لیا، 55. آئیے دیکھیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. آسمانوں میں زمین میں ہر چیز کا مالک، اسی لیے آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے. بڑا حکمت والا، ہر چیز سے باخبر ہے. جو زمین سے نکلتا ہے اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے اور آسمان سے حکم اترتا ہے، سب اللہ جاتا ہے. وہو الرحیم الغفور. لیکن یہ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں کافر کہتے ہیں، ہر نبی آتے رہا ڈراتے رہا، قیامت تو نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے آپ کو صادق کہتے ہیں، اس لیے آپ کی بات پر یقین کریں گے. آپ اب قسم کھا کر کہیے، قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب. میرے رب کی قسم ہے وہ یہ بات ہو کر رہے گی، لیکن اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، ہمارے ہاں نہیں. زمین و آسمان کا کوئی ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کا بھرپور انعام ملے گا، اور مغفرت ہے، رزق کریم ہے. اور جو اللہ کے رسولوں اور کتابوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، عذاب من رجس علیم، دردناک انہیں عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل سراسر حق ہے اور سیدھا راستہ آنے والی چیزیں. لیکن مکے کے لوگ یا مشرکین کہتے ہیں لوگوں سے، ارے بھائی کیا تمہیں ہم بتائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو خبر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ذرہ بکھر جائے گا، ہڈیاں پنجر بن جائیں گی اور گھل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص نعوذ باللہ خدا کے نام پہ جھوٹ کرتا ہے، ایسے جنون دیوانگی لاحق ہے، نعوذ باللہ. اللہ اس کے جواب میں سادگی سے جملہ فرما نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے منکر ہیں، دنیا میں جو برے کام کیے ہیں توبہ کرنا نہیں چاہتے، پلٹنا نہیں چاہتے، اور ان گناہوں کے ساتھ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پکڑ کرے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا انکار کر دو. آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف انکار کر دینے پر وہ چیز. چلیے میں ایسے لوگوں سے جب ڈیبیٹ کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، تو ان سے کہتا ہوں کہ چلو بھائی میں مان لیا، 99% میں تمہاری بات کو مانتا ہوں کہ قیامت نہیں ہوگی. چلو آؤ مزے کریں، تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں. لیکن 1% میں نے تمہاری بات کو 99% صحیح مانا، اگر تم میری بات کو 1% صحیح مان کر صرف غور کرو، اور اگر قیامت آ گئی پھر تم کیا کرو گے، میں کیا کروں. جیسے کہ وہاں سے پلٹنے کا، لوٹنے کا پھر موقع کا there is no chance. اس لیے کہ ہمارے رسول نے صاف صاف فرما دیا، مرنے والا اس دنیا میں دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گا. اور آج تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں جو پیدا ہوا، عقیدے بہت کچھ گھڑ لیے، بہت سارے باہر لوگوں کے بارے میں، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ علاقے میں پیدا ہوا، سب ڈھکوسلے ہیں، باتیں ہیں، کوئی حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. یہ 7 جنم ہو گئے وہ، لیکن کوئی وہی اپنے اصل والے نہیں آئے گا. اب تم عقیدے گھڑ لو، اب سانپ ہوا، بچھو ہوا، اب کیسے جا کے پوچھیں گے وہ سانپ سے کہ بازو بٹھا کر کے بھیا اس سے پہلے کے جنم میں تم کیا تھے؟ کیا جواب دے گا؟ اس کی بولی سمجھ میں آئے گی ہماری؟ ہم جو چاہے من گھڑت قصے اپنے بارے میں، اپنے عقیدے بنا کے رکھیں. 1% مان لیجئے کہ قیامت ہو گئی اور کائنات کا وہ سب سے بڑا طاقتور خدا ہم سے، جو ان کے نزدیک مہادیو ہے، ایشور ہے، کیپٹل جی کا گاڈ ہے، آلمائٹی ہے، اگر وہ سامنے بلا کر پوچھ رہے کیا کر کے آئے، از دیر اینی آنسر؟ اگر ایسا ہوگا 1%،
ورنہ میں 99% تمہاری بات ماننے تیار. اور کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ جانے والے نہیں آتے؟ یہی تو بات کہہ رہے ہیں. اور یہ بات ایک دو آدمی نہیں کہے. کسی بھی علاقے میں جاؤ، ساری دنیا میں 1,24,000 40,000 نبی آئے ہیں. یہ دنیا میں جو نیکیوں کی بات پھیلی ہوئی ہے، یہ نبیوں کی لائی ہوئی اللہ کی تعلیمات، انسانوں کی نہیں ہے. انسان اگر بنائے گا کوئی قانون آج بھی، اس کے لیے، اس کے قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، میکزیمم اس کے ملک کے لیے بہتر ہوگا، لیکن دوسرے ملکوں میں وہ اپلائی نہیں ہو سکتا، ان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن نے گزشتہ 1400 سال سے چیلنج کر کے رکھا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک صورت بنا کے لاؤ نا، ایک اصول قرآن کے جیسا بنا کے لے کے آؤ، پھر دیکھیں گے جو دنیا کے ہر علاقے میں، ہر زبان، قوم، مذہب، عقیدے کے ماننے والوں پر لاگو کیا جائے تو یکساں رزلٹ دے. چلیے ایک رول، دنیا سے شراب پر پابندی لگا دی، آپ دیکھیے کیا نتیجے نکلے. بے شمار بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، انسانوں کی صحت اچھی رہے گی، لوگ مل جل کر کھا پی کے صحت تندرستی سے. ایک ہی چیز، ایک برائی ختم ہو جائے. فحاشی ختم کر دیجئے، سود ختم کر دیجئے. چند آدمی دولت مند سے دولت مند ترین ہوتے جا رہے ہیں اور غریب سے غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں. زمین آسمان کا فرق آ جائے. ایک قرآن کے قانون پر عمل کرنے سے دنیا میں اتنا بڑا فائدہ ہو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ آخرت کو مت مانو تم. پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم نے داؤد کو بڑا فضل دیا، جب وہ ان کی آواز لہن داؤدی بڑی مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حمد و ثنا کی تعلیمات اور ایک کتاب دی تھی، زبور. جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کائنات جھوم رہی ہے، پرندے آواز میں لا رہے ہیں، پہاڑ جھوم رہے ہیں، ہوائیں ساتھ دے رہی ہیں، درخت جھوم رہے ہیں. بہرحال ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف حکومت نہیں دی، دنیا میں شرپسند لوگ ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے، نفس کے وسوسوں میں آئیں گے، دنیا کی رنگینیاں ان کو راہ راست سے ہٹائیں گی. تو ایسے شریر لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کا نہ صرف ان کے زمانے میں نازل فرمایا، بلکہ لوہا نازل نرم کرنے کا طریقہ، وہ علنا لہ الحدید، لوہے کو نرم کیا جائے. لوہا انتہائی سخت ترین چیز ہے. نرم کیسے کریں گے؟ ہاتھ سے کریں گے؟ معمولی سے آگ پر لوہا گل جائے گا؟ نہیں. کیا فارنہائٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. یہ فن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، پھر ان کے بیٹے کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو جو حکومت دی تو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی. ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. 1 مہینہ کا سفر، صبح نکلی جہاز، شام تک منزل پہ پہنچ گئے، شام ادھر سے نکلے ادھر آ گئے. 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے ہوتا تھا. پھر ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، چاندی تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں کو ان کے تابع کیا، جو ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض، لگن، بھاری دیگیں، تصاویر وغیرہ وغیرہ بناتے تھے. اب اس میں ایک لفظ آ گیا ہے کہ اس دور کے لوگ تماثیل، تصویریں بناتے تھے. لوگ سمجھ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا تصویریں بنا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کچھ چیزیں بعض پیغمبروں کے دور میں اللہ نے اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور قانون زندگی لے کر آئے، اس میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بیٹے کی شادی دوسری بیٹی سے ہو سکتی تھی، آج حرام ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت کو سجدہ کیا جاتا. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ان کے اپنے والد پیغمبر وقت کے حضرت یعقوب علیہ السلام، ماں، سب نے سجدہ کیا. پریکٹیکلی سمجھیے، سجدہ ہم سجدے کی بات ہی کریں گے. وہ تعظیمی سجدہ، یہ وہ ڈراموں میں جانے کی، الفاظ میں کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا. اللہ نے تو شیطان کو بھی حکم دیا تھا، اس مٹی کے پتلے کو جب میں بناؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنا حکم، اپنی روح اس میں ڈالوں، فَقَوْلُهُ سَاجِدِينَ، سارے سجدے میں جھک گئے سوائے شیطان. اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تصاویر بنانا حرام قرار دیا. ختم ہو گئی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک پردہ لٹک رہا ہے جس پر تصویریں بنی ہوئی.
दरवाजे में से लौट गए। हजरत आयशा ने जब देखा कि अंदर आते आते पलट के चले गए तो फौरी भाग गई, बड़ी माशाल्लाह तेज मिजाज समझदार थी, फौरी इस तकिए को उस कपड़े को फाड़ दिया, उसको दूसरे इस्तेमाल में ले आए। जब नबी सासम आए तो फिर वजाहत फरमाई आपने, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन मुसव्विरों से कहेगा कि ये जो इन तस्वीरें तुमने बनाई हैं इंसानों की, जानवरों की, इनमें जान डालो। अब बताइए कि इंसान किसी चीज़ में कैसे जान डालेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने आकर कहा, हज़रत मैं तो एक ही काम जानता हूँ, मैं सिर्फ तस्वीर बना सकता हूँ, इसके अलावा कोई काम मैं सिर्फ पेंटिंग कर सकता हूँ, पेंटिंग के अलावा मुझे मुसव्विरी के अलावा कुछ नहीं आता। तो कहा कि भाई अल्लाह की कायनात में दुनिया भर की सीनरीज रखी हुई है, मनाजिर है, मनाजिर फितरत और कुदरत बताओ तुम। अगर किसी इंसान की फर्ज महाल सूरत बना भी दी तो उसके शक्ल में ऐसा ऐब बनाओ कि लोग उसे अक़ीदत, एहतराम और मोहब्बत से, चाहत से ना देखें, ख़त्म हो गई बात। वरना तस्वीर खूबसूरत होगी तो दिल क्या क्या है, और तस्वीर में तक़द्दुस ला लिया जाए, फिर वही तस्वीरें तो आज मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर खुदा का दर्जा धार कर बैठी हैं। कई मूर्तियाँ बनी हैं, कई तस्वीरें बनी हैं, कई स्टैचूज़ बने हैं और उनकी पूजा और परस्तिश की जा रही है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन नेमतों से नवाजा। बड़े बड़े सरकश किस्म के जिन भी जो बड़े शैतान किस्म के थे, शराफत से काम नहीं करते थे, तो उनको जंजीरों में जकड़ कर उनसे काम लिया जाता था। आज भी आप देखेंगे मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में कुछ आदमी, तो हर आदमी मुख्तलिफ जुर्म किया हुआ है, अब सज़ाएँ अदालत में सुना दी गई और सज़ाएँ भुगत रहे हैं। अब वहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के जेल खाने के अंदर लोग रहते हैं, इंतहाई शैतान किस्म के, दूसरों पर रोब झाड़ने वाले, ताकत के बल पर मारपीट करने वाले, ऐसे लोगों को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता, शयातीन को भी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता। इतनी नेमतों से नवाज कर अल्लाह ने उनसे कहा था, अमलू आला दाऊद शुक्रा, आले दाऊद अमल करते रहो, नेक अमल करो और अल्लाह का शुक्र अदा कर दो। लेकिन अल्लाह खुद फरमा, वो कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, बंदों में बहुत ही कम शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह के बंदों में बहुत कम शुक्रगुजार। फिर लगता है कि अपने सबसे बड़ी इमारत तामीर हो रही है, टेम्पल ऑफ सोलोमन, हैकल सुलेमानी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ग्लास, आज आप बहुत सारे लीडर्स को एक शीशे के पीछे खड़े हुए, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हुए तकरीरें करते हुए सुनते हैं, देखते हैं टीवी के अंदर। ये जो सामने ग्लास होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, उस पर गोली चलाएंगे तो असर नहीं होता, लेकिन कितना शफाफ होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता, लोगों को ऐसा मालूम हो रहा आदमी सामने खड़े के तकरीर हो रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने लिए ऐसा हुजरा बनाया था जो ग्लास का बना हुआ था, और उस तामीर को खुद देख रहे हैं जिसे जिन मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। देखते देखते खड़े खड़े थक गए होंगे तो अपने असा पर, लाठी पर टेक लगाया खड़े रहे। आखिरी वक्त आ गया, घर वालों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, उस कांच के ग्लास के रूम में खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने मौत तारी कर दी। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, अल्लाह ने उन पर मौत तारी कर दी। किस पर? कौन है जी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी। ये दूसरे नबी का यहाँ मौत का डायरेक्ट जिक्र हो रहा है, सूरह बकरा में आप पढ़ चुके हैं। क्या तुम वहां मौजूद थे इस हजरा याकूब अल मौत, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई थी? साफ साफ फरमा रहा है, इससे कि कुरान का कई जगह पर यह फतवा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है। तो फिर कैसे छोड़ देंगे इतनी आसानी से? फिर वो जाएंगे भी, वापस भी आ जाएंगे, तो ये खेल हो जाएगा? नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत तारी है, लेकिन आप टेक लगाए खड़े हुए हैं और दूर जिन उस इमारत की तकमील में है। नजरें चुरा कर चोरी चोरी देखते होंगे, हजरत ज़रा काम से ज़रूरत से बाहर गए, खाने के लिए गए, तो हम भी ज़रा सरकशी करेंगे, आराम करेंगे। देखें ना, मज़दूरों को बाज़ औक़ात सख्त काम दे के लोग तो जाकर ठंडी छाँव में इंजीनियर साहब बैठ जाते हैं, स्पॉन्सर बैठ जाता है। अब वो गरीब क्या करेंगे? वो भी मौके की ताक में देख के, जैसे इंजीनियर सुपरवाइज़र साइड से निकला वो भी जाके आराम करते हैं। यही होगा ना मुश्किल। चांस हर कोई ढूंढता है। अब ये तो जो सर्कस किस्म के लोग हैं तो ये तो
لیکن وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا، انتقال ہو گیا، کافی وقت نکل گیا اور ادھر عمارت مکمل ہو گئی، آخری اینٹ لگ گئی۔ جیسے ہی عمارت مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے دیمک کو اشارہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس کو نیچے سے کھوکھلا کرنا شروع کرے، کھانا شروع کر دے۔ دیمک نے لکڑی کو چاٹنا شروع کر دیا، لیکن اتنی جلدی لکڑی خراب نہیں ہوئی، مضبوط لکڑی تھی۔ اس وقت تک سہار کے رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو جب تک کہ اللہ کا فائنل حکم نہیں آیا۔ ادھر عمارت مکمل ہوئی، ادھر اللہ کا حکم آیا، لکڑی کمزور پڑی، سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا۔ الفاظ سنیے، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ، اور ان کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گھن، اس دیمک کے علاوہ کچھ اور نہ تھی جو اس لکڑی عصا لاٹھی کو کھایا جا رہا تھا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، فلما خر، وہ نیچے گر گئے، تبینت الجن، اب جنوں کو معلوم ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر واقعی انہیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے لمبے عرصے تک، یہ ہو سکتا ہے 4-5 دن پہلے انتقال ہوا، مہینہ بھر پہلے۔ نبیوں کے جسم مبارک کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہوا گرم سے گرم ہو، آج بھی نبیوں کا جسم، چونکہ اللہ نے پتے کسی کے نہیں بتائے، دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی خبر جانی پہچانی نبی کی دنیا میں موجود ہے، وہ ہیں آپ کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پیغمبر کی لاش ملی تھی، آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مختلف ملکوں میں قبریں، مختلف علاقوں میں قبریں کھودو، پھر حکم دیا کہ رات کے علاقے میں لے جا کے ایک جگہ اسے دفن کرو۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ پیغمبر کی، اس پیغمبر کے، بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کی وہ خبر کہاں بنی۔ حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ امت مسلمہ ایک دور میں کہیں قبروں کو آستانے بنا کر پھر یہاں پر اپنا پھر پیری فقیری کا سلسلہ شروع نہ کرے۔ بہرحال، اور یہ کہ کوئی علم غیب بھی جانتا ہے؟ نہیں، علم غیب کوئی نہیں جانتا سوائے ان نبیوں کے جن کو اللہ تعالی کچھ عطا فرما دے اپنے خزانوں میں سے۔ اپنے بل بوتے پر کوئی دنیا کی ہستی غیب کی باتیں لانے، دنیا والوں کو بتانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اگر وہ جنوں کو معلوم ہوتا تو اتنا لمبا عرصہ یہ ذلیل قسم کے عذاب میں کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی ڈھو رہے ہیں، یہ عذاب المہین میں، ذلیل عذاب میں وہ مبتلا نہیں رہتے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، ملک سبا میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی۔ پورا ملک 2 باغ نظر آتا تھا ایریل ویو کی شکل میں۔ اللہ نے حکم دیا تھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، زمین بڑی پیاری، علاقہ بڑا اچھا ہے، رب غفور، اور تمہارا رب تم پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فارزو، ذرا میں اور آپ اپنے بارے میں اور امت مسلمہ کے بارے میں غور کریں، کیا ہم اللہ رسول کے فرما بردار ہیں؟ یہ قرآن وہ ہے جس کو دن رات آپ اور میں تلاوت کرتے رہیں۔ کس لیے؟ صرف ناظرہ پڑھ کر سینے پہ پھونک کر بخار بھگانے کے لیے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے؟ بس اس قرآن کا یہ مقصد، یہ قصہ۔ اب مرنے والے کو جا کر، اب یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ میں سناؤں گا قبر پہ، کیا کرے گا؟ یہ قرآن کس کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ الْكَافِرِينَ، زندوں کے لیے یہ دلیل ہے، وجوہ ہے، گواہی ہے، آرگومنٹ ہے، سبب ہے۔ ہم پہنچا دیں گے پیغام، وہ ایمان غیر مسلم لائے نہ لائے، ہمارے بگڑے ہوئے بھائی اپنے برائیوں کو چھوڑے نہ چھوڑے، ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خود برائیوں سے بچتے ہوئے۔
بس اللہ کے ہم کامیاب ہیں. لیکن انہوں نے فغارزوا، منہ موڑا تو اللہ نے کیا کیا؟ بند میں سوراخ ڈال دیا. اب بتائیے ڈھلان کا علاقہ ہے اور پانی اوپر سے بند ٹوٹ گیا، پانی بہہ کے آ رہا ہے. پورے ملک کا کیا حال ہوگا؟ سینکڑوں ہزاروں لوگ کیسے موت کے فنا کے گھاٹ اتر گئے ہیں. پورے ملک میں کیچڑ، وہ باغوں کی جگہ پر کیچڑ. ان کیچڑ میں اگے گا کیا جب وہ سوکھ جائے گا سیلاب ختم ہونے پر؟ کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کانٹے دار درخت. آج بھی دیکھیے صحراؤں میں اور بنجر علاقوں میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے بدلا دیا. اللہ ان پر اتنا مہربان تھا کہ یہ لوگ جب سفر کر کے جاتے تو ہر تھوڑی دیر کے فاصلے پر ایک بستی تھی. رک جاؤ، آرام کرو، کھاؤ پیو، عبادت کرو، اپنے جانوروں کو تھوڑا آرام کرنے کا موقع دو، پھر تازہ دم ہو جاؤ، پھر سفر کرو. ان کو یہ ذری ذری سے فاصلوں پر بستیاں کھلنے لگی. اللہ میاں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا باعث بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفر کو طویل کر دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تتر بتر کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان واقعات میں اللہ فرما رہا ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور. ایسے قصوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں. لیکن انسانوں کے بارے میں لگتا ہے کہ شیطان ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کی ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے بکٹٹ بھاگی جا رہی ہے. صرف تھوڑے سے ایمان والے بچ گئے ہیں. اب ہم ایمان والوں میں سے بھی کتنی بڑی تعداد نماز سے روگردانی کرتی ہے، عبادات کو بھولی ہوئی ہے، اللہ رسول کے احکامات پہ چلنے کو معیوب سمجھتے ہیں، مذاق، دل لگی ہنسی ٹھٹا اڑاتے ہیں. اس کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو، یاد رکھو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمانوں میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ وہ کائنات میں اللہ کے شریک ہیں، نہ وہ تمہاری مدد آنے والے ہیں. اور یاد رکھو نہ صرف یہ بلکہ یہ آخرت میں ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، ان کی شفاعت کسی کے لیے قبول نہیں کی جائے الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ پہلے چنے کہ ہاں تم شفاعت ریکمینڈ کر سکتے ہو، صرف فلاں کے لیے کر سکتے ہو، ہر کسی کے نہیں ہو. بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، زمین و آسمان سے رزق کون تمہیں دیتا ہے؟ کس سے سوال کرو؟ مشرکین مکہ سے جو 360 بتوں کو کعبے کے آگے سجائے جمائے بیٹھے تھے. ان کا جواب ہے قل اللہ. اور آج اس زمانے کے مشرکوں کا جواب یہ تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے. اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی پھر آپ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں. پہلا زبان پہ جو سوال آتا ہے آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. کبھی ان سے پوچھئے، یہ سوال کرنے والے ایک منٹ کے لیے رک کر خود سوچیں کس کے مقابلے میں تم کس کو پیش کر رہے ہو. خالق کے مقابلے میں تم مخلوق کو رکھ کر کہہ رہے ہو کہ ان کو نہیں مانتے. کیسے مانیں گے ہم؟ جو مقام خالق و رب کائنات کا ہے وہ ہم مخلوق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جو کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے باپ تھے، بچپن سے لے کر لڑکپن کے مراحل انہوں نے گزارے ہیں، پھر اللہ نے جو لکھی موت تھی اس کا مزہ چکھ لیا انہوں نے. موت دینے والا اور جس کو موت آئے دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ زندگی دینے والا اور زندگی جو گزارے دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے سوال آج کے مسلمان کریں کہ آپ ان کو نہیں مانتے؟ یقیناً ہم سب کو مانتے ہیں. ہم ان کے بارے میں بڑا اچھا حسن ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہوں دن کی جو خدمات انہوں نے کی ہے اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرمائے گا. اے نبی صاحب پھر ان سے پوچھیے ارونی الذین الحقتم بہ شرکا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے جن ہستیوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے زمین میں انہوں نے کیا کیا ہے. وہ تو ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے تمام انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ اس پر سب سے بڑا ظلم دنیا والوں پر کرنے والے آج میں اور آپ۔ قرآن پر ہم سانپ کی طرح پھن گاڑے بیٹھے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کر کے وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اپنے بستیوں کی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ دنیا والوں کو یہ کلام بتانے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ یہ کام آپ کریں گے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ بار بار ایک ہی بات مشرکین کا ہر زبان ہے، وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ سچے ہیں تو بتاؤ، ٹائم بتاؤ اس کا۔ ان سے کہیے جب وہ وقت مقررہ پر آئے گی، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک گھڑی نہ پہلے ہوگی نہ زیادہ، آگے پیچھے ہوگا نہیں اپنے وقت مقررہ، اور یہ وقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے مشرکین؟ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو یا ایسی کتابوں کو نہیں مانیں گے۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، آپ پہنچا دیجئے پیغام، نہیں سنتے ٹھیک ہے۔ آپ قیامت میں جب انہیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر بلیمنگ گیم کھیلتے رہیں گے، یہ میرے ابا تھے نہیں سننے دیے، یہ میرے بھائی تھے، یہ میرے دوست تھے، یہ ہمارے بستی کے سردار تھے، یہ ہمارے مذہبی رہنما پیشوا تھے، انہوں نے یہ باتیں ہمیں سکھائی، ہم اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا۔ تم کو میں نے اتنی عقل سلیم دی تھی، دنیا کے معاملات میں تو بڑا دماغ چلاتے تھے، صرف اللہ کے، آخرت، جنت دوزخ کے بارے میں، تمہارے رسولوں کے بارے میں تمہارا دماغ ٹھپ ہو جاتا تھا، تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور قیامت کے دن یہ کمزور انسان اپنے بڑے سرداروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تو بڑے لوگ کہیں گے کیا ہم نے تم کو روکا تھا؟ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ تھی اس لیے تم ہمارے پیچھے بھاگ کے آئے، ورنہ جانا تھا ان لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، تکلیفیں برداشت کرنا تھا اللہ کے راستے میں۔ تم کو تکلیف برداشت کرنا پسند نہیں تھا تو تم ہمارے ہاں بھاگے آتے تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی پہلی مرتبہ آپ کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی میں، ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ، ہم نے خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ لیکن جب خبردار کرنے والا ان علاقوں میں آیا، قال مترفوها، پیٹ بھرے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے جو عیاشیوں فحاشیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، انا بما ارسلتم به کافرون، جس بات کو دے کر تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے کیا تھے ان کو؟ اللہ ہم سے راضی ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، وما نحن بمعذبین، اللہ نہ دنیا میں ہمیں سزا دے گا نہ آخرت میں۔ تو پھر یہ دنیا میں یہ اجڑی ہوئی بستیاں کیوں آئیں؟ ان بستیوں پر آخرکار اللہ کا عذاب آیا۔ صرف دو قوموں کو اللہ نے جیتا ہوا چھوڑا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے، بقایا اس سے پہلے تمام نبیوں کے امتیوں کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب اصلی دشمنی ہماری موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے ہے، اور ہمیں دوستی کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ڈھال کے طور پر آگے بڑھا کر امت مسلمہ کا بدترین دشمن بنایا ہے، جبکہ ہمیں ان سے دوستی کرنے کا قرآن حدیث حکم دیتے ہیں، اور ان سے دوستی کیے بغیر ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر فتح نہیں پا سکتے۔ بس ان کا ایک ہی ہر دور میں یہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری دولت اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں رب سے قریب کرتی ہے، رب سے قریب کرنے والی چیز تو ایمان ہے، نیک عمل ہے، جن کے جو کرنے والوں کو ڈبل دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جنت میں وہ اعلیٰ شان عمارتوں میں رکھے جائیں گے۔ اور کہہ دیجئے جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، جس کو چاہے تنگ کر۔ اور ایک بات بہت کان کھول کر سن لیجئے، یاد رکھیے، عبادات سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا ماننے والا کون رہا؟ موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون محل میں،
موسیٰ علیہ السلام اگر رہتے جھوپڑے میں تو کھاتے پیتے کیا تھے؟ وہی دال چٹنی۔ فرعون کیا کھاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد محترم نے آپ کے لیے چند بکریاں، ایک آدھ اونٹ، ایک لونڈی چھوڑی تھی، حضرت ام ایمن، دیٹس آل۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل کے باپ نے، عمر بن ہشام کے باپ نے کیا کیا چھوڑا تھا؟ ایک پراپرٹی، ایک باخال، ایک فارچون، ایک چھوٹی سی سلطنت اس کے، سینکڑوں غلام اس کے ہیں، سینکڑوں اونٹ اس کے پاس ہے، زمین ہے، باغات ہیں، جائیداد ہے، نقد مال ہے، سونا چاندی، اور کیا چاہیے اس کو؟ رزق کا تعلق تقوی اور عبادات سے نہیں ہے، یہ اللہ سے۔ البتہ اللہ کا ایک وعدہ قرآن میں آج بھی ہے، ایک بستی کے لوگ اللہ کے قرآنک نظام پر، اس نظام کو زمین پر قائم کر لیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے بتائی ہوئی روایات کے مطابق، تو یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق برسائے گا، زمین سے ابلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سب کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن ان نام نہاد شفاعت کرنے والے، ان کے منہ بولے خداؤں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پروردگار، آپ کی ذات بڑی پاک ہے، ہمارا تعلق سے آپ سے ہے، ان لوگوں سے تو کبھی بھی نہیں تھا، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی۔ اب جنوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم تو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم تو ان کو دکھتا ہی نہیں تھا، تو یہ ہماری بندگی کیسے کریں گے؟ یہ شاید انہی میں سے کوئی ایمان لاتے تھے۔ جب مشرکین کے سامنے اللہ کی صاف صاف آیات پڑھی جاتی تو یہ کہتے، یہ شخص تو چاہتا ہے کہ تمام خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی بندگی کرو، حالانکہ تمہارے باپ دادا کچھ اور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ما ھذا الا افک افترا، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، جھوٹا قرآن ہے۔ 100% مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج دیکھیے، آج کے دور میں کوئی مدرسہ گیا ہو یا نہ ہو، شہر کا ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بالغ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں اتنی فیسلٹیز مل چکی ہیں، وہ فیسلٹیز دینے والوں نے شیطانیت کے لیے دی ہے، جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے، جبکہ اس کے پازیٹیو کام بھی لیے جا سکتے ہیں، مثبت کام لے کر ہم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن ترجموں کے ساتھ بہترین قرأتوں کے اندر ڈاؤن لوڈ کیجئے، پھر ان قرآن کے سوروں کو بار بار ترجمے کے ساتھ سنتے رہیے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ نماز میں جب ترجموں کے ساتھ یاد کیا ہوا حصہ دہرایا جائے گا تو ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر ان سے متعلق علماء اکرام کے دروس سنیے۔ میں آپ کے سامنے درس نہیں دے رہا ہوں، میں صرف سیرت میں قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا اور اس سورے کی اہم آیتوں کی وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درس قرآن نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا کام ہے۔ اور بڑے بڑے، آج کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو سنیے، ان کے ترجمے سنیے، اور بے شمار لوگ ہیں، ان کے پڑھیے، ان کی تقریریں سنیے، قرآن کے دروس سنیے، بات دل میں، چونکہ پہلے سے ترجمہ پڑھے ہوئے ہوں گے، سورے یاد ہوں گے۔ اب جب اس کا رس اور نچوڑ نکال کر مثالوں کے ذریعے پیش کیا جائے گا، ہماری زندگیوں کی کایا بدل جائے گی، اور مرنے سے پہلے شاید میں اور آپ صراط مستقیم پر لوٹ آئے، اور یہی آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھی تھی وہ ہم حاصل ہر حال میں کر کے رکھے، ہر حال میں ہم حاصل کریں، اسے پورا کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے جا بھی نہیں سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے، قل، کہہ دیجئے ان سے، یہ ہے رسالت، انما اعظکم، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، بواحدۃ، اکیلے، مثنی، دو گروپ کی شکل میں، کمبائن، ثم تتفکروا، اسٹڈی سرکل بنائیے قرآن کا، نوجوان، عمر رسیدہ لوگ، عورتیں،
ہفتے میں 1 دن نکالیے، 1 گھنٹہ نکالیے. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ارے اللہ کے لیے نہیں نکالا تو اپنی آخرت کے لیے نکالیے کہ وہ بھی اللہ کے پاس ہے. جواب اسی کو دینا یاد رکھیے. لیکن یہ نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کو مل کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر ثواب اور ہے. صرف دوزخ سے ڈر کے پڑھیں گے تو دوزخ سے شاید بچ جائیں گے، وہ اعلیٰ درجات شاید نہ ملنے پائے، لیکن جنت مل جائے یہ غنیمت ہو. 2 4 مل کے غور کرو. رسول اعظم کو حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکین سے کہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، غور کرو اس پر. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اے مکے والو، تمہارے صاحب پر دیوانگی کے آثار دکھیں. اور دیوانہ شخص نعوذ باللہ من ذلک، اتنی فصیح و بلیغ باتیں، اتنے جچے تولے قرآن مجید کے جملے کہ آپ کو اندازہ ہے زبانیں 100 سال کے بعد میں اپنا رنگ روپ کھو بیٹھتی. گزشتہ صدی میں لکھے ہوئے ڈرامے، نظمیں، چاہے وہ کیٹس کی ہوں، ملٹن کی ہوں، یا پھر بڑے بڑے رائٹرز ہوں، شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھ لیجیے، اور آج کی انگریزی کو دیکھ لیجیے، 100 سال میں بدل گئی. لیکن عجیب و غریب بات ہے، قرآن نے عربی کو ایسا تھام کے رکھا ہے کہ عربی میں چینجز آنے ہی نہیں پائے. آج بھی دنیا کا اسٹینڈرڈ کلام صرف قرآن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش ہی نہیں کی جا سکتی. اتنی جامع اور اتنی مدلل اور اتنی کانسٹیٹیوشنل کتاب ہے. ہر ملک کا اس میں قانون زندگی، قانون حکومت، ہر چیز اس کے اندر اللہ نے بند کر کے رکھ دی ہے ایک کتاب کے اندر. یعنی کوزے کو، سمندر کو کوزے میں سما دینا، یہ حال کر کے رکھا ہے. تمہارے نبی پر کوئی جن بھوت کے آثار نہیں ہے، نہ کوئی پاگل پن کے اثرات ہیں، بلکہ ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اور جو کتاب لائے ہیں اس کی آمد سے پہلے تمہیں خبردار کریں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور واضح کر دیجیے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، وہ تو تمہارا پیسہ تمہارے لیے چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس. اب اگر دین دنیا والوں کے سامنے اس لیے رکھا جائے کہ پیسوں کی آمدنی ہو، پیسے ملیں، میرا گھر بار چلے، اور آج کل ہو ہی یہ رہا ہے کہ جس کو دیکھو ایک انسٹیٹیوٹ بنا لے رہا ہے، جس کو دیکھو ایک ٹرسٹ قائم کر لے رہا ہے، آمدنی کے ذریعہ شروع ہو گئے، پھر وہ جاتے دین ایک باقاعدہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ ٹیم کا اس ٹرسٹ میں اور اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، وہ صرف وہ ایک صاحب جو شروع کرتے ہیں ان کے خاندان میں چلی آتی. تو پھر ہوتا ہے ایک تو ادھر سے کان کدھر ہے تو ادھر نہیں بتایا، ادھر بتایا تو فائدہ کیا ہو؟ کسی سے کچھ نہیں چاہیے. اجر اللہ دنیا میں رزق دے گا، کھائیے، بھوکا رکھے گا، بھوکے رہیے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے. علام الغیوب وہی ہے. حق آ گیا ہے، اب باطل کے لیے کچھ بھی نہیں ہو. قل جاء الحق، حق آ گیا، اب باطل کو بھاگ نہیں ہوگا یہاں سے. اور پھر قیامت آ جائے گی، قیامت میں دیکھیں گے لوگ گھبرائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن فرشتوں سے بچ کر کہاں بھاگے جائیں گے. اب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب تو دوزخ سامنے ہے اور تمہارا مسئلہ تمہارے رب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اکیلے کھڑے رہ کر ایک چیز کا حساب. اللہ تعالی ہم کو اللہ کی خود اپنی پکڑ سے بچائے، وہ توفیق دے کہ اس کے کلام سے رجوع کریں، اس کے نبی کے طریقے کو دانتوں سے پکڑیں، دنیا والوں تک پیغام پہنچائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.